نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 اور 121 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 آیت قبل یہ ارشاد فرمایا تھا، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية۔ جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں انہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خود کلام کیوں نہیں فرماتے، یا ہمارے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں لاتے جو ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ تو اب آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ یہ جو اہل کتاب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دیں کہ جو ہم اپنی مرضی کے مطابق چاہیں، ہماری فرمائش کے مطابق کوئی نشانی ظاہر کر دیں، تو ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ ایمان لانا چاہتے ہوں، اور وہ نشانی اگر سامنے آ بھی گئی تو یہ خوش نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ یہودی اور یہ عیسائی آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی اتباع نہ کریں۔ اور ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے دین کی اتباع بالکل نہیں کر سکتے تھے، اور نہ آپ کا ارادہ تھا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دباؤ میں آتے تھے، نہ کسی سے خوفزدہ ہوتے تھے، اور نہ کسی کی مالی لالچ اور مالی پیشکش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر حق بات سے آگے پیچھے ہٹتے تھے۔ آپ تو پہاڑ تھے جو اپنی جگہ پر قائم تھے اور اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کا دین پہنچا رہے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ یہودی یا یہ عیسائی یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ ان کے دین کی اتباع نہ کریں، اور اگر کبھی یہ آپ سے یہ مطالبہ کریں کہ آپ ہمارے دین کی اتباع کریں تو آپ ان کو یہ جواب دے دیں کہ اللہ تعالی جو راستہ بتلا رہا ہے مجھے تو ہدایت وہی ہے، اس لیے میں تو اسی پر چلوں گا جو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے راستہ بتلا رہا ہے، اور وہ دین اسلام ہے، وہی ہدایت والا دین ہے، وہی صحیح راستہ ہے، اس لیے میں تمہارے راستے کی ہرگز اتباع نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں، ان کے مذہب کی آپ اتباع کریں، اور ظاہر ہے کہ آپ ان کے مذہب کی اتباع نہیں کرتے تھے اور نہ آپ کا ارادہ اور تصور تھا، تو اس لیے فرمایا یہ آپ سے خوش کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اور اگر کبھی انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ہمارے مذہب کی اتباع کریں تو آپ ان کو یہ جواب دیں قل ان ہدی اللہ هو الہدی، آپ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت هو الہدی وہی صحیح راستہ ہے، یا اللہ کی طرف سے بتلایا ہوا راستہ وہی ہدایت کا راستہ ہے، اور وہ قرآن اور دین اسلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا تھا، تو وہی صحیح راستہ ہے، میں تو اسی پر چلوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اگرچہ خطاب آپ سے تھا لیکن امت کو یہ سمجھانا اور ان کو سنانا مقصود ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ بالفرض ان کی خواہشات کی اتباع کریں، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے صحیح علم آپ کو دیا جا چکا ہے، اگر اس کے بعد بھی بالفرض
آپ ان کے خواہشات کی اتباع کریں گے تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، آپ کے لیے اللہ کے عذاب کے مقابلے میں نہ کوئی آپ کا حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کے دین کی اتباع یا ان کے خواہشات کی اتباع محال تھی، اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وعدہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن یہ امت کو بتلانا ہوتا ہے، بعض جگہ قرآن میں خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سنانا اور بتلانا امت کو مقصود ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے ایک چیز سے زیادہ ڈرانے کے لیے اس طرح عنوان اختیار کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے اور جن سے گناہ کا تصور بھی محال تھا، ان کو جب یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو ہمیں تو بطریق اولا ہوگا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے جو خواہشات ہیں، ان کے دین کو اللہ نے خواہشات فرمایا۔ احوا کا معنی خواہشات، آرزو، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دین میں اپنی مرضی کے مطابق تحریف کر دی تھی اور اپنے دین کو بگاڑ دیا تھا اور اپنی مرضی کے اس کے اندر عقائد ڈال دیے اور اپنی مرضی کے احکام ڈال دیے، تو وہ پھر اللہ کا جو نازل کردہ دین تھا، جو حضرت موسیٰ پر اتارا گیا، حضرت عیسیٰ پر اتارا گیا، وہ نہ رہا، بلکہ یہ خواہشات ہی بن گیا۔ جیسے آج کل عیسائیوں کا دین ہے، یہودیوں کا دین ہے، تو وہ اصل میں انبیاء کا صحیح راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ خواہشات ہی خواہشات ہیں، ان کے اپنی مرضی کے انہوں نے پسندیدہ جو باتیں ہیں وہ گڑھ لی اس میں۔ اس لیے فرمایا اگر ان کی خواہشات کی آپ اتباع کریں گے، حالانکہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، تو پھر تو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ما لک من اللہ، نہیں ہوگا اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے من ولی، نہ کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ ولی اسے کہتے ہیں کہ جو عذاب یا مشکل یا مصیبت آنے کے بعد انسان کو مشکل سے نکال دے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی مصیبت کے اندر پھنس گئے اور گرفتار ہو گئے، اب آپ کو مصیبت کے اندر سے چھڑائے کوئی، اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور نصیر اسے کہتے ہیں جو مصیبت آنے سے پہلے اس کا دفاع کرے، یعنی مصیبت ابھی آئی نہیں، پہلے سے ہی اس کی جو ہے وہ راستے میں دیوار بن جائے، رکاوٹ بن جائے، تو انسان کو اللہ کے عذاب سے پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ انسان اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو، جب عذاب آتا ہے تو نہ کوئی عذاب آنے کے بعد پھر چھڑانے والا ہوتا ہے سوائے اللہ کے، اور نہ کوئی عذاب سے پہلے چھڑانے والا ہو سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ اس لیے مصیبتوں اور مشکلات میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ اللہم لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، کہ اے اللہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے اور نہ کوئی نجات کی جگہ ہے آپ کے عذاب کے مقابلے میں سوائے آپ کی ذات کے، کہ آپ کی ذات ہی کو اگر ہم اپنا جائے پناہ بنا لے تو بچ سکتے ہیں، ورنہ تو پھر نہیں بچ سکتے۔ اس لیے یہ آیت بہت ہی مشہور اور معروف اور بڑی عظیم آیت ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں، یہ مسلمانوں کو بسا اوقات کہتے ہیں تم یہ کام کرو تو ہم خوش ہو جائیں گے، یہ کرو ہم خوش ہو جائیں گے، مسلمانوں کے ساتھ دوستیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک تمہیں بھی اپنے رنگ کے اندر نہ رنگ لیں۔ اس لیے مسلمان اگر اللہ بچائے ان کے رنگ میں رنگ جائے اور ان کے کلچر کو اپنا لے اور ان کے طریقوں کو اختیار کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ کی طرف سے وعید ہے، دھمکی ہے کہ پھر عذاب کا خطرہ ہے، اور پھر ایسا عذاب آئے گا کہ نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی بچانے والا ہوگا اللہ کے عذاب سے۔ اس لیے ہر انسان اللہ نے جس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اور جو اس کے قریب یا اس کے دور یا اسی طرح جو ہمارے حکمران جو بھی ہیں، تو وہ پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ اس حد تک تعلقات رکھے جس حد تک اللہ کی طرف سے اجازت ہے، معاملات ان سے کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، خرید و فروخت کر سکتے ہیں، مدارات بھی کر سکتے ہیں ظاہری طور پر،
اگر ان سے مفاہمت کریں، صلح کریں، یہ جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے وہ مطالبات مان لیں کہ جو شریعت کے خلاف ہوں اور دین اسلام کے خلاف ہوں، اور وہ اپنا کلچر ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کرے تو اس کو ہرگز تسلیم نہ کیا جائے، ورنہ تو پھر ان کے خواہشات کی اگر ہم پیروی کریں گے پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اسی لیے جو ہے ہر دور کے اندر ایسی قوتوں کی طرف سے مسلمانوں سے مطالبے ہوتے ہیں کہ وہ مسلمان اپنے مذہب کے خاص جو احکام ہیں یا خاص قوانین ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان کو تبدیل کر دیں، اور اس کے اندر جو ہے ان کی مرضی کے مطابق قوانین لانے کے لیے وہ دباؤ ڈالتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ وہ ان کی خواہشات کی اتباع ہرگز نہ کریں، کیونکہ ہمارے پاس علم آ چکا ہے، قرآن میں اللہ نے بتلا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ کس کے کیا حقوق ہیں، مرد کے کیا حقوق ہیں، عورت کے کیا حقوق ہیں۔ اسی طریقے سے اولاد کے اوپر والدین کا کتنا حق بنتا ہے اللہ نے بتا دیا۔ اب اولاد کو اگر ورغلایا جائے کہ اگر والدین ان پر سختی کریں تو وہ ڈائریکٹ پولیس والوں کو فون کر دیں اور وہ والدین کے خلاف ایکشن لیں، اس طرح کے جو قوانین ہیں یہ یورپ میں رائج ہیں، اور ان قوانین سے دین اسلام کے خلاف ایک اولاد کو والدین کے خلاف کھڑا کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو، اور اگر وہ تمہیں جو ہے کوئی حکم کریں تو حتی الامکان جائز حدود میں رہتے ہوئے اس کی اتباع کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح بیوی کو حکم ہے کہ شوہر کی اتباع اور اطاعت کرے، اور شوہر کے حکم کے خلاف کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ لیکن یہ ہے کہ یہ قوانین دین اسلام کے ہیں، اس کے خلاف جو دوسرے قوانین غیر مسلموں کے ہیں وہ الگ ہے، وہ بیوی کو جو ہے وہ شوہر کے خلاف برانگیختہ کرنے پر آمادہ کرنے والے قوانین ہیں، اور طلاق کا حق اللہ نے شوہر کو دیا ہے، بیوی کو طلاق کا حق نہیں دیا۔ اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ دوسرے ممالک میں جیسے شوہر کو حق ہے بیوی کو بھی حق ہے، وہ بھی طلاق دے دیتی ہے اپنے شوہر کو۔ تو چونکہ عورتوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے عقل کم رکھی ہے اور دین بھی ان میں کم ہوتا ہے، تو وہ پھر چھوٹی چھوٹی بات پر شوہر سے جدائیگی اختیار کر لیتی ہیں اور اپنا گھر تباہ کر دیتی ہیں، بعد میں پھر روتی پھرتی ہیں لیکن ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم ان کے خواہشات کی اتباع کرو گے پھر تمہارے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا ایسا شخص کہ جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے، نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ ایسے اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے جب حکم بیان کیا تو اہل کتاب میں سے بعض وہ بھی تھے کہ جو مسلمان ہو گئے تھے، یعنی اچھے لوگ بھی ان میں تھے، جیسے کہ نجاشی بادشاہ تھا جو حبشہ کا بادشاہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو خط لکھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور سونے کی ڈبیا میں اس کو بند کیا، اور وہ اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لانے لگا، لیکن وہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ واحد شخص تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی، اور کسی کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جنازہ نہیں پڑھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے، لیکن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے، آپ پر ایمان لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر وہ عمل کرتے تھے، قرآن کو بھی وہ تلاوت کرتے تھے، اس کی اتباع کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، تو وہ قرآن کی اتباع کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں جیسے اس کی پیروی کرنے کا حق ہے۔ تو اس میں دو تفسیریں ہیں، ایک یہ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب سے مراد وہ اہل کتاب ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کا علم دیا، تورات انجیل کا، پھر وہ مسلمان ہو گئے، اور جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت کعب احبار، حضرت نجاشی، یہ سب مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی بھی اتباع کی، اور تلا یتلو کا معنی آتا ہے پیروی کرنا، جیسے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها،
کہ قسم ہے سورج کی اور قسم ہے سورج کی روشنی کی جب صبح کے وقت سورج چڑھ جاتا ہے، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، کیونکہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو عام طور پر چاند جو ہے اس کے پیچھے پیچھے نمودار ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا معنی پیروی کرنا بھی ہے تلا یتلو کا، اور ایک تلا یتلو کا معنی تلاوت کرنا، تو اس لیے یہاں اکثر مفسرین نے اس کا معنی لکھا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی اتباع کرتے ہیں جیسے کہ اس کی اتباع کرنے کا حق ہے، تو اس سے وہ لوگ مراد ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے صحابہ مراد ہیں، کیونکہ کتاب سے مراد قرآن ہے کہ اللہ نے جن کو کتاب دی، یعنی سب سے پہلے قرآن اللہ کی کتاب وہ امت میں سے صحابہ کے سامنے آئی، تو فرمایا وہ صحابہ اس کی اتباع کرتے ہیں جیسے کہ اس کی اتباع کرنے کا حق ہے۔ تو اب حق تلاوتی سے کیا مراد ہے؟ اس میں مختلف تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر حضرت عمر کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حق تلاوتی کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کریم وہ پڑھتے ہیں تو جہاں عذاب کی آیات آتی ہیں تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اور جہاں ثواب کی آیات اور جنت کی بشارت ہوتی ہے وہاں اللہ سے جنت مانگتے ہیں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ جب عذاب کی آیات آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اور جب جنت کا ذکر آتا تھا اللہ سے دعا کر یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، یہ نعمتیں ہمیں عطا فرما۔ دوسرا قول حضرت حسن کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حق تلاوتی سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی جو محکم آیات ہیں یعنی جن میں صاف حکم ہے ان کی اتباع کرتے ہیں وہ، اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور جو متشابہ آیات ہیں، کچھ آیات قرآن میں ایسی ہیں جن کا معنی اللہ نے خود چھپایا ہے، جیسے حروف مقطعات ہیں، اور استواء علی العرش کی آیت ہے، اسی طرح بعض جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا ذکر ہے، تو اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، اور جہاں ان کو اشتباہ ہوتا ہے تو پھر وہ اہل علم سے رجوع کر کے اس کو سمجھتے ہیں، تو یہ حق تلاوتی ہے، قرآن کی یہ اتباع کا حق ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حق تلاوتی ہی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی زبان سے وہ تلاوت کرتے ہیں اور ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی اس میں تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ اس قرآن کو تم کیوں نہیں سمجھتے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور اسی طرح کسی جگہ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ ان تمام آیات کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ کتاب اللہ نے اس لیے صرف نہیں دی کہ بس اس کو صرف پڑھا جائے، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جتنا جو سمجھے گا اتنا اس کا دل ایمان کے نور سے منور ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج یورپی ممالک میں بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے امراء اور ان کے جو بادشاہ ہیں ان کے بیٹے بھی مسلمان ہو گئے، انہوں نے قرآن کی تلاوت کی اور اس کو انہوں نے اسٹڈی کیا، ریسرچ کیا اور اس کے اندر غور کیا، تو اب یہ کتاب ایسی ہے کہ جو غور کرتا ہے اس کو وہ حق راستہ اور روشنی اور ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ جو راستہ اللہ بتاتے ہیں وہی ہدایت ہے۔ تو فرمایا جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یا اس کی اتباع ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی اتباع کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں اس قرآن پر، یعنی اس کو مانتے ہیں اور دل سے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس قرآن کا انکار کرتا ہے، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ ہیں جو نقصان میں پڑنے والے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت کا نقصان انہی لوگوں کو ہوگا جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم دولت سے نوازا ہے، قرآن پاک کی عظیم الشان دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کے تلاوت کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا التفكر والتدبر بما يتلوه ألسنتنا من الكتاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بالقرآن الكريم. اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کو ان آیات کے معانی اور مطالب سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمیں یا اللہ تمام فتنوں سے اپنے فضل و کرم سے بچا. یہود و نصارہ کے فتنوں سے بھی ہماری حفاظت فرما. ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. ہمارے ملک میں جو قوانین دین اسلام کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں یا اللہ، ان کی حفاظت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو یا اللہ دین اسلام پر استقامت عطا فرما. قرآن کریم کے مضامین اور اس کے معانی کو سمجھ کر دل و جان میں بٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ قرآن پاک کے احکام کی اتباع کی توفیق عطا فرما. جن چیزوں سے قرآن میں منع کیا گیا اس سے یا اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك. وعليكم السلام. ما شاء الله.